گھنے جنگل میں چھپا ہوا وہ ہسپتال اور پھر وہاں اتنے سارے افراد اور مریضوں کی موجودگی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ مقامی آبادی کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی پراسرار راز تھا؟ جانیے اس لرزہ خیز کہانی میں جو آپ کو حیران کر دے گی۔ شہزاد خان کے قلم سے ایک پراسرار کہانی۔ آپریشن تھیٹر۔ ویکینڈ پر عدنان اور اس کی فیملی نے کسی اچھے اور پرسکون مقام پر تفریح کا پروگرام بنایا۔ عدنان ایک کوریئر سروس میں ملازم تھا اور اس کی بیوی عالیہ گھریلو عورت تھی۔ ان کے 2 بچے تھے جو ابھی چھوٹے تھے اور اسکول نہیں جاتے تھے۔ ہر بار ویکینڈ پر وہ مووی دیکھنے کا پروگرام بناتے یا پھر شہر کے کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے، لیکن اس بار انہوں نے شروع دن سے ہی اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ شہر سے ذرا ہٹ کر ایک تفریحی مقام پر جہاں مختلف قسم کے ہٹ کرائے پر مل جاتے تھے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس تفریحی مقام پر ایک چھوٹا سا جنگل اور ہرے بھرے میدان تھے جہاں اکثر جوڑے تفریح کی غرض سے جاتے رہتے تھے۔ اس جگہ کے بارے میں عدنان کو اس کے ایک دوست نے ہی بتایا تھا، اسی لیے اس بار انہوں نے وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ہفتے کی صبح آفس جاتے ہوئے عالیہ نے عدنان کو تاکید کی تھی کہ وہ جلدی گھر لوٹ آئے تاکہ وہ اس تفریحی مقام پر جانے کی تیاری کر سکیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں پر گزارنا چاہتے تھے۔ عدنان نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور بیوی کو خدا حافظ کہتا ہوا گھر سے نکل کر دفتر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عالیہ نے گھر کی صفائی اور دیگر کام نپٹا کر جلدی سے کھانا وغیرہ تیار کیا اور بے چینی سے اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو عدنان اندر داخل ہوا۔ انہوں نے جلدی کھانے پینے کا کچھ سامان پیک کیا اور ایک ٹیکسی کرائے پر لے کر اس تفریحی مقام پر روانہ ہو گئے۔ دوپہر ہونے کی وجہ سے گرمی کافی بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے ٹیکسی کرائے پر حاصل کر کے خود ڈرائیو کر کے وہاں پہنچنا تھا اور واپسی کے لیے انہوں نے اتوار کا دن مقرر کیا تھا۔ چونکہ انہوں نے رات وہیں بسر کرنا تھی اسی لیے انہیں وہاں پہنچنے کی کوئی خاص جلدی نہ تھی، لیکن جس طرح گرمی بڑھتی جا رہی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تاکہ جلد سے جلد وہاں پہنچ کر ایک ہٹ کرائے پر لے کر اس میں اپنا سامان رکھ سکیں۔ چونکہ یہ مقام شہر سے کافی دور تھا اسی لیے بہت کم لوگ وہاں جانے کی کوشش کرتے تھے۔ شاید عدنان بھی یہاں آنے کا نہ سوچتا، لیکن لوگوں کے بتانے اور اپنے دوست کے اصرار کرنے پر وہ وہاں جانے کے لیے رضامند ہوا تھا۔ پھر مسلسل 1 گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد وہ اس پرفضا مقام پر پہنچ گئے۔ گاڑی ایک جانب پارک کر کے انہوں نے اپنا تمام سامان نکال کر ایک طرف رکھا اور سامنے نظر آنے والے مختلف ہٹس کے قریب بنے ایک چھوٹے سے آفس میں چلا گیا، جہاں اس نے ایک دن کے لیے ہٹ کی بکنگ کروا کے سارا سامان اور عالیہ کے علاوہ دونوں بچوں کو اس ہٹ کا تالا کھول کر اندر بھیج دیا اور خود دوبارہ دور نظر آنے والے اسٹال کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے کچھ چپس اور کولڈ ڈرنکس لے آیا۔ ہٹ کافی کشادہ اور ہوادار تھا۔ اس میں ایک ڈبل بیڈ اور زمین پر 2 میٹرس بھی تھے۔ وہاں کی صفائی دیکھ کر تو یوں لگتا تھا جیسے روزانہ اس جگہ کی صفائی ہوتی ہے۔ غرض انہیں ہٹ میں ضرورت کی ہر شے مل گئی تھی۔ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو ایک بڑی سی باسکٹ میں رکھ کر وہ دونوں بچوں کو لے کر ہٹ سے باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر کے ایک گروسری پلاٹ کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں بے شمار سایہ دار پیڑ بھی تھے جو گھنے ہونے کے باعث زمین پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ سیدھے ان پیڑوں کی جانب بڑھے اور وہاں کھانے پینے کا سامان دسترخوان بچھا کر رکھ دیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے گھومنے پھرنے کی نیت سے سامنے نظر آنے والے ایک چھوٹے سے جنگل کی جانب بڑھنے کا ارادہ کیا۔ عالیہ نے اسے وہاں جانے سے منع کیا، لیکن عدنان ایڈونچر کے لیے وہاں جانے کی ضد کرنے لگا اور پھر بیوی کے منع کرنے کے باوجود وہ آگے بڑھ گیا۔ مجبوراً عالیہ کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ جنگل میں مختلف قسم کے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور گھنے درختوں کی وجہ سے سورج کی روشنی نیچے زمین پر نہیں آ رہی تھی۔ عدنان آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکتا ہوا ایک جانب گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ عالیہ چیخنے لگی لیکن وہاں ان کی آواز سننے کے لیے کوئی نہیں تھا۔
عدنان نیچے گڑھے میں اوندے منہ پڑا تھا، شاید وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ عالیہ پریشان ہو کر مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہ تو ہٹ سے بہت دور نکل آئے تھے، اسی لیے وہاں تک واپس جا کر کوئی مدد لے کر یہاں آنا ناممکن لگ رہا تھا، اور وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے دونوں بچوں کو ایک طرف بٹھایا اور خود ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش میں پھرنے لگی۔ جلد ہی اسے ایک جانب ایک رسی دکھائی دی جو غالباً کسی لکڑہارے کی رہ گئی ہوگی، لیکن اس وقت اس کے متعلق سوچنا بے وقوفی ہی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ رسی اٹھائی اور سیدھی گھڑے کے پاس پہنچ گئی۔ دونوں بچے وہیں بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بچوں کو شاید معاملے کی سنگینی کا احساس نہ تھا۔ عالیہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھی عدنان کو آوازیں دینے لگی، لیکن کافی دیر آوازیں دینے کے باوجود عدنان ویسے ہی اوندھے منہ لیٹا رہا۔ پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی زمین سے تھوڑے چھوٹے پتھر اٹھا کر اسے مارنے شروع کر دیے، اور 3-4 پتھروں نے کام دکھایا اور عدنان کے جسم میں حرکت محسوس ہوئی تو وہ چیختی ہوئی اسے دوبارہ آوازیں دینے لگی۔ عدنان نے کچھ دیر کے بعد سائیڈ تبدیل کی، اور جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ایک گڑھے میں گرا ہوا ہے، وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے چکر آیا اور وہ دوبارہ نیچے زمین پر لیٹ گیا۔ عالیہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ عدنان کے سر پر چوٹ آئی تھی اور اس کے سر سے خون نکل کر اس کے ماتھے پر جم چکا تھا۔ کچھ دیر دوبارہ بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو اس نے عالیہ کے ہاتھ میں پکڑی رسی دیکھی تو اس نے عالیہ کو اس رسی کو کسی نزدیکی درخت کے ساتھ باندھنے کے لیے کہا۔ شوہر کی بات سنتے ہی عالیہ نے جلدی سے وہ رسی گڑھے کے قریب والے درخت کے ساتھ باندھی اور اس کا سرا گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ عدنان نے رسی کو کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر بڑی مشکل سے اس کے سہارے گڑھے سے باہر نکل آیا۔ عالیہ اس کے باہر نکلتے ہی اس کی پیشانی پر جمے خون کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ باہر نکل کر عدنان اور عالیہ نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور واپسی کے لیے جیسے ہی مڑے تو انہیں سامنے درختوں میں کسی ہسپتال کی بوسیدہ سی عمارت دکھائی دی۔